السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک انفو بائی نبیل ارشد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا۔ اب آپ کی قبول اسلام کے بعد کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کراؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ نے عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے بآواز بلند یہ کلمات کہنے شروع کر دیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں کہ جس نے مکہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف کلمات کہنے کی جرت کی۔ جب قوم ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک بار پھر اونچی آواز سے تلبیہ کہا۔ قریش اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھتا ہے تاکہ آپ پر حملہ آور ہو، لیکن دوسروں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے نہیں یہ کون ہیں؟ یہ تو یمامہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے۔ بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ قوم نے یہ بات سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈال دیں اور حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو ہوئے۔ کہنے لگے، ثمامہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو عمدہ دین اختیار کر لیا ہے۔ اور فرمایا، یمامہ سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو گے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے بالکل سامنے اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد روک دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا، مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مصائب و مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا، ہمارا تو خیال تھا آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو تہہ تیگ کیا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ بن اسال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے، از راہ کرم اسے حکم دیں کہ ہماری اقتصادی امداد بحال کر دے اور اشیاء خوردنی ہمیں بھیجنا شروع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر دین اسلام کے وفادار اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیما کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے اور عام لوگ ارکان اسلام سے اجتماعی و انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے، ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا، تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اتر آئے اور اپنی قوم سے کہا، اے بنو حنیفہ، اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے،
بخدا جس نے مسیلمہ کذاب کی دعوت تسلیم کی یہ اس کی انتہائی بدقسمتی ہوگی، اور جس نے اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا وہ یقیناً سعادت مند ہے۔ اور فرمایا تم بعد آ جاؤ، مسیلمہ کذاب کے شیطانی دعووں سے بچو۔ تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ان کے سامنے سورہ المومن کی آیت نمبر 2 اور 3 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اور ان سے دریافت کیا، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب کی اس فضول عبارت کی کیا حیثیت ہے؟ اے ٹرانے والے مینڈک، کس قدر تو ٹراتا ہے، نہ تو کسی کو پینے سے روکتا ہے اور نہ ہی پانی کو گدلا کرتا ہے۔ اس کے بعد ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور مرتدین کے خلاف جد و جہد اور روئے زمین پر اعلائے کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنت میں انہیں وہ کرام و اعزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا ہے، آمین۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر یہ چینل پہ آپ نیو ہیں تو اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ حیات صحابہ کے متعلق ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔